إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تن تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد سورۃ البقرہ سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اے مسلمانوں، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور فرما بردار بن کر کھڑے رہو. اللہ کے سامنے عاجز اور فرما بردار ہو کر قیام کرو. ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک اہم بات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا اجر ان کو پورا نہیں ملتا. کوئی انسان 10واں حصہ لے کے جاتا ہے اجر کا، کوئی 9واں، کوئی 8واں، کوئی چھٹا، 5واں، 7واں، چوتھا، الگ الگ لوگ اجر کے ثواب کے اعتبار سے اس کے حصے لے کر جاتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو اپنی نماز کا مکمل اجر و ثواب ملتا ہو. کیا وجہ ہے؟ لوگ سمجھ کے نماز نہیں پڑھتے، یا نماز کے اندر سنت کے مطابق وہ نماز نہیں ہوتی. بہت ساری کوتاہیاں اور خامیاں نماز میں پائی جاتی ہے، اور لوگ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتے. قیامت کے دن دونوں چیزیں ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کی نماز تعداد کے اعتبار سے مکمل ہو، کہ ہر دن 5 وقت کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے بغیر کسی عذر کے، اور عذر ہو تو بغیر جماعت کے پڑھتے رہے. لیکن کسی صورت میں آپ کی نماز کے اندر کمی نہیں ہونا چاہیے، تعداد کے اعتبار سے، رکعات کے اعتبار سے. اور ایک یہ ضروری ہے کہ وہ نماز اپنی کیفیت کے اعتبار سے واقعی نماز ہو. تعداد کے اعتبار سے تو آپ کی نماز مکمل ہے کہ بھئی ہم روز 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، مسجد جا کے پڑھتے تھے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے اگر وہ نماز مکمل نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ انسان قیامت کے دن خسارہ اور گھاٹا اٹھائے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز صحیح نکلی وہ آدمی کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، اور اگر نماز خراب نکلی تو وہ آدمی ناکام ہو گیا اور برباد ہو گیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. تو نماز کا ہونا بھی ضروری ہے اور نماز کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے.
سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، باہر سے ایک آدمی آتا ہے اور آ کے جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اس کو نماز پڑھتے ہوئے۔ جب اس نے اپنی نماز مکمل کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اشارہ کر کے بلایا کہ ادھر آؤ۔ وہ آدمی ان کے پاس میں گیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنے سال سے ایسی نماز پڑھ رہے؟ اس نے کہا میں 60 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے 60 سال کے اندر ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور اگر اس کیفیت کے اندر تیرا انتقال ہو جاتا تو اس دین کے اوپر نہیں مرتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ غور کرنے کی بات ہے، آدمی 60 سال تک اللہ کی عبادت کرے اور اس کی نماز کے اندر بعض ایسی خامیاں ہوں، بعض ایسی غلطیاں ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا اور ٹھوس علم لیا ہے، صحابہ جذبات میں آ کے کچھ بھی مبالغہ کر کے بات نہیں کرتے تھے، صحابہ کی بات وہ ہوتی تو جو بالکل علم اور واقع کے عین مطابق ہو۔ تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں، تو نے 60 سال کے اندر ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور اگر تو اس کیفیت کے اندر مر جاتا تو اس دین کے اوپر نہیں مرتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ کتنی زیادہ فکر کی بات ہے کہ ہماری نماز صحیح اور درست ہے کیا نہیں ہے۔ تو ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بعض اہم باتیں ذکر کی تھی نماز کے تعلق سے۔ نماز کے اندر ایک بہت اہم رکن ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ جو انسان طاقت رکھتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی اور عذر نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے انسان کے لیے فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے۔ اور کھڑے ہونے کی بھی کیفیت اللہ نے بتائی کہ تم کھڑے ہوگے تو کس کیفیت کے ساتھ تم کو کھڑے ہونا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آپ دیکھیں جو ہم نے شروع میں تلاوت کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کے سارے پچھلے اعمال برباد ہو گئے۔ ایک آدمی اگر 50 سال کا ہے، 60 اور 70 سال کا ہے اور ایک دن کی عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے، جو 60 سال کے اندر اور 70 سال کے اندر بالغ ہونے کے بعد اس نے جتنی نیکیاں کی ہیں ہر نیکی اس کی ختم ہو گئی، اب نئے سرے سے اس کو نیکیاں کرنا شروع کرنا پڑے گا۔ یہ عصر کی نماز کی اہمیت ہے۔ تو تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے رہو؟ عاجز اور فرما بردار بن کے کھڑے رہو۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری، یہ ہم کو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ عذر ہو تو کوئی بات الگ ہے، وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہم ذکر کریں گے عذر کی، لیکن کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ عاجز اور فرما بردار ہو کر اللہ کے سامنے۔ ایک انسان بہت بڑا مجرم ہے، بہت اس نے جرائم کیے، بہت غلطیاں کی، قانون کی بہت خلاف ورزیاں کی، بادشاہ نے اس کو پکڑنے کے لیے کارندے بھیجے، سپاہی بھیجے، جاؤ اس کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ اب وہ سپاہی اس کو پکڑ کے لا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کیے، یا یہ ہے کہ یہ خود معافی مانگنے کے لیے بادشاہ کے سامنے آ گیا کہ اب بھاگ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں جاتا ہوں اور بادشاہ کے سامنے جا کے معافی مانگتا ہوں، وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے۔ اب اس مجرم اور گناہ گار کی کیسی کیفیت ہوگی جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا جائے۔ اور جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں نیت باندھ کے، تو آپ کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ اگر آپ کیفیت کے اوپر غور کریں، جس کیفیت کے اندر بہت سے ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں، تو بعض مرتبہ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل ایک عجیب سی کیفیت ان کی ہوتی ہے، بالکل یعنی اس طرح سے کہ بھئی کوئی پہلوان آدمی کھڑا ہے کہ آ جاؤ کون آتا ہے، اس کیفیت کے اندر بعض مرتبہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب اللہ کے سامنے آپ کی پیشی ہے تو آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر، اچھے انداز میں اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔
ایک آدمی رات میں سویا، رات میں سونے کے اس کے کپڑے ہیں بالکل میلے بد رنگ قسم کے، بہت پرانے قسم کے کپڑے ہیں، اور وہ اس کیفیت کے اندر کہیں نہیں جا سکتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آنا ہے تو وہی کپڑوں کے اندر آ جاتا ہے، اور نماز کی ادائیگی کے بعد کوئی اس سے کہے چلو ذرا چل کے فلاں دوست کے یہاں جا کے آتے ہیں، فلاں جگہ ملاقات کر کے آتے ہیں، ارے رکو ذرا میں گھر سے اب بھی چینج کر کے آیا۔ آپ کے کپڑے کیسے ہیں، آپ کے کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہے، آپ کی نگاہیں کہاں پر ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور نگاہیں گھما گھما کے آپ پوری ہر جگہ کا نظارہ کر رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت نہیں ہے۔ تو انسان ادب اور احترام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو، بالکل ایک مجرم اور گناہ گار کی طرح۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بواسیر کی بیماری تھی، پائلس کی بیماری تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے بواسیر کی بیماری ہے، میں نماز کیسے ادا کروں؟ اس میں دو چیزیں ہیں، بعض مرتبہ بہت زیادہ خون انسان کا بہتا ہے، اور زمانے میں ظاہر سی بات ہے علاج کی وہ طریقے بھی نہیں تھی، وہ دوائیں اور آپریشن وہ سارے معاملات نہیں تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مجھے بہت کمزوری ہو جاتی ہے، میں کھڑا نہیں رہ سکتا، اور ایک یہ ہے کہ بواسیر کی بیماری میں بعض مرتبہ انسان کی وہ نجاست کچھ نہ کچھ نکلتی رہتی ہے اور انسان اس کے اوپر کنٹرول کھو دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں طہارت وغیرہ کے معاملات کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم کو نماز معاف ہے۔ انسان کسی کنڈیشن میں ہو، اگر عذر کی وجہ سے اس کا خون جاری ہے، اگر عذر کی وجہ سے اس کو پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، اگر عذر کی وجہ سے نجاست اس کے جسم میں سے باہر آتی رہتی ہے یا گیس خارج ہوتی رہتی ہے، ہر صورت میں نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اس میں طہارت کے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، آدمی کسی عالم سے مل کے اس کو دریافت کر لے، لیکن کسی صورت میں اس کو نماز معاف نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا صلی قائماً، کھڑے رہ کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرو، بیٹھ کے نماز پڑھو، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں تم کو پہلو کے بل لیٹ کے نماز پڑھنی پڑے تو تم لیٹ کے نماز پڑھو، لیکن نماز تم کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مریض کو جو مسلسل بیمار ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے تم کیسا بھی پڑھ لو چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درجات بتائے کہ اگر کھڑے رہنے کی طاقت ہے تو بیٹھ کے تمہاری نماز نہیں ہوگی، اور اگر بیٹھنے کی طاقت ہے تو لیٹ کے نہیں ہوگی۔ تم کو خود یہ اپنی کیفیت دیکھ کر یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے اور تم کس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ چاہے وہ بیمار ہو، چاہے اس کی کوئی بھی کیفیت ہو، ہر حال میں علماء سے تحقیق کر کے بہرحال اس کو نماز ادا کرنا چاہیے، نماز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا، نماز کے اندر ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے؟ یعنی بعض لوگوں کا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، دنیاوی کوئی معاملہ ہو تو انسان بولتا نہیں، جو قاعدہ ہے، جو شرطیں ہیں، جو کنڈیشنز ہے، اس کے مطابق اپنے کو کام کرنا ہے۔ اگر وہ کنڈیشن ختم ہو جائے گی تو پھر اپنا یہ جو ہے یعنی یہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی، یہ کام ہمارا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کا اتنا اہم حصہ جس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، ارے کچھ بھی کرو تو چلتا، کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بولے آپ ہاتھ سینے پہ باندھو، ناف کے نیچے باندھو، ہاتھ کھلے رکھ کے نماز پڑھو، کیسا بھی نماز پڑھو، نماز ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کو بولیں کہ تم کیسے بھی نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ ائمہ نے، اہل علم نے یہ بات کہی ہے، صحابہ اور تابعین کا یہ موقف تھا۔ کس کا یہ موقف تھا؟ ایک انسان اپنی پوری جو ہے استطاعت کے مطابق سنت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ پھر اگر اس سے کچھ خطا ہو گئی، وہ صحیح نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ پایا، وہ کوئی غلط مسئلے کے اوپر عمل کر بیٹھا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ اس نے اس کی ذمہ داری جو تھی وہ ذمہ داری پوری ادا کی۔
لیکن ایک انسان سرے سے صحیح اور غلط کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک نہ ہو، اب کیسا بھی کرو چلتا، خالی نماز پڑھو، یہ بالکل باطل قول ہے، اور یہ بالکل جو ہے یعنی بدعتی قول ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سلف میں کوئی اس چیز کا قائل نہیں رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا ثابت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں گے، ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ذرا پر رکھیں نماز میں، اور ذرا کا اطلاق کہاں پر ہوتا ہے؟ ہاتھ کی انگلی سے لے کر کوہنی تک کا یہ جو پورا حصہ ہوتا ہے نا، یہ سب ذرا ہی کہلاتا ہے۔ تو آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے، پھر ان ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھ لے، جیسے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، جیسے حضرت حلبہ طائی کی روایت سے پتہ چلتا ہے، جیسے طاؤس کے مرسل اثر سے پتہ چلتا ہے۔ ان روایتوں میں فی نفسی اگر کچھ ضعف ہے تو وہ ساری روایتیں مل کر صحیح اور حسن بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے سینے پر ہاتھ باندھنا ہی سنت ہے۔ جب آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے، اب اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بتایا تھا۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مظلوم سنت جو ہے نا، وہ رفع الیدین کی بھی سنت ہے۔ رفع الیدین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھانا۔ کہاں کہاں انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے، کبر ورفع یدیہ، اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع میں جاتے تو بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے یعنی رکوع سے اٹھتے تب بھی وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب دو رکعتوں سے اٹھتے اس وقت میں بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے۔ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ جو کام میں کر رہا ہوں نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے، اس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ چار مقامات ہیں جہاں پر انسان نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے۔ جب آپ نے ثنا پڑھ لی، ثنا پڑھنے کے بعد میں اب آپ کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ کون سی صورت ہے؟ یہ وہ صورت ہے جس کے بغیر نماز کا کوئی تصور ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی تو نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز کے اندر فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کا لفظ مطلق ذکر کیا، من کا لفظ استعمال کیا، وہ جو مطلق ہے، یعنی کوئی بھی نماز ہو اور کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، سارے لوگ اس عموم کے اندر داخل ہیں۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز نہیں جو نماز میں ام القرآن کی تلاوت نہ کرے، اور جو آدمی ام القرآن کی تلاوت نہ کرے اس کی نماز خداج ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا اس کی نماز خداج ہے، خداج ہے، یعنی بالکل باطل اور بیکار اس کی نماز ہے، اللہ کیا اس کی نماز تو مقبول ہی نہیں۔ جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنائی تو ایک سننے والے نے کہا، انا نکون وراء الامام، ہم بعض مرتبہ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اس وقت میں کیا کریں؟ تو کہا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، یعنی دھیرے دھیرے امام کے پیچھے خود آہستہ سے پڑھ لیا کرو۔ تو یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے کہ ایک انسان جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ ایک حدیث جس کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، اور امام ابو داؤد کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی، اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا، ابن حبان نے اس کو صحیح کہا، شیخ احمد شاکر نے اس کو صحیح کہا، یعنی یہ صحیح ترین حدیث ہے۔
کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اب جب آپ نماز پڑھانے لگے تو پیچھے سے کچھ لوگوں کی آواز بھی آنا شروع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا اور آپ نے کہا کہ تم میرے پیچھے قرآن پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی، ہم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ کے پیچھے. تو آپ نے کہا لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. تم سورہ فاتحہ کے علاوہ اور دیگر قرآن کا حصہ مت پڑھا کرو، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو فجر کی نماز تھی، جہری نماز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہاں کریکٹ کیا؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ دیگر صورتیں نہیں پڑھنی. تو آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. کوئی سورت جو آپ کو یاد ہے، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے وہ سورت پڑھی. اس کے بعد آپ رکوع میں گئے. یہاں اللہ تعالیٰ سے قربت آپ کی اور مزید بڑھ گئی. جو قیام میں آپ اللہ کے قریب تھے، رکوع میں جا کے آپ اللہ کے اور قریب ہو گئے، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے جھک گئے. آپ نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ اللہ میں کچھ نہیں، آپ کی بڑائی اور آپ کی بادشاہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بارے میں فرمایا الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. لوگوں، مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے. نہ رکوع میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن فاما الرکوع فعظموا فی الرب عز وجل. رکوع کے اندر کیا کرو؟ اللہ کی بہت تعظیم بیان کرو. واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء. اور سجدے کے اندر، دعا کے اندر بہت کوشش کرو، بہت ساری دعائیں مانگو. امید ہے کہ تمہاری دعائیں قبول کی جائے گی اور تمہاری دعاؤں کو اللہ کے حضور میں جو ہے قبول کیا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ رکوع میں آپ کو اللہ کی عظمت کے کلمات کہنے. بہت ساری الگ الگ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کے بارے میں ثابت ہے، لیکن ہم کو ایک ہی دعا تھی، سبحان ربی العظیم. وہ بھی بہت سارے لوگوں کو اس کے معنی نہیں معلوم. میرا رب پاک ہے اور بہت عظمت والا ہے. عوف بن مالک کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی تو آپ نے بہت لمبا قیام کیا، بہت لمبا قیام کیا. اور جب آپ رکوع میں گئے تو جتنا آپ کا قیام تھا اتنا ہی لمبا آپ نے رکوع کیا. اور رکوع کے اندر آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. ساری دیر رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد اسی دعا کو مسلسل دہراتے رہے، مسلسل ان کلمات کو پڑھتے رہے جو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید کے اوپر مشتمل ہے. اسی طرح بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر یہ دعا کو پڑھا کرتے تھے. تو آدمی رکوع کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی خوب بیان کرے. اور جب انسان سجدے میں جائے تو سجدہ کیا ہے؟ سجدہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا محل ہے. سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ تعالیٰ سے کون سی کیفیت میں ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرو. ہمارے یہاں بر صغیر میں عام طور سے دعا مانگنے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دعا کب مانگنا چاہیے؟ فرض نماز کے بعد میں. جب امام دونوں طرف سلام پھیرتا ہے تو امام صاحب کچھ دعا کے کلمات زور سے اونچی آواز میں کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. سب لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، امام صاحب دعا مانگ رہے. کیا دعا مانگ رہے؟ کچھ نہیں معلوم. اور اس کے بعد میں امام صاحب نے آخری کلمات کہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وہ ہاتھ نیچے کرے، چہرے کے اوپر پھیرے، باہر چلے گئے. آپ نے اللہ سے دعا مانگے نا. کیا دعا مانگے آپ نے اللہ سے؟ نہیں معلوم کچھ بھی. وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے، وہ ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے، انہوں نے ہاتھ گرائے، ہم نے بھی ہاتھ گرا دیے. دعا کے معنی مانگنا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ سجدے کی حالت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، سجدے کی حالت میں بندہ رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو ہم سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟
ہاں لیکن فرض نماز ہے تو عام طور سے کیا ہونا چاہیے؟ جو قرآن حدیث کی دعائیں ہیں، جو اللہ نے تعلیم دی، مختلف انبیاء نے دعائیں مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھائی، ان دعاؤں کو قرآن کی تلاوت کی نیت کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی نیت سے، اس نیت سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے عربی زبان میں۔ اور کبھی کبھار نفلی نماز کے اندر ایک آدھ مرتبہ انسان اپنی زبان کے اندر مانگ لے تب بھی کوئی حرج کی بات اس کے لیے نہیں۔ تو رکوع کے اندر اللہ کی تعظیم، سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کا انداز، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں رکھنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ ہماری نمازوں کے اندر ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ اور جب انسان التحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، اس کے بعد میں دعائیں معصورہ پڑھے، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، یہ بھی وہ موقع ہے جس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تم اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگنا چاہو مانگ سکتے ہو۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنائیں اور اپنی نمازوں کو اللہ تعالیٰ سے مناجات کا ذریعہ بنائیں۔ بھائی بہت پریشان ہوں، دل بہت بھر کے آ رہا، مشکلات ایسی زندگی میں ہیں کہ وہ مشکلات ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا، ابھی ذرا جا کے اللہ سے بات کر کے آتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنے دکھ رکھ کے آتا ہوں، اللہ کے سامنے رو کے آتا ہوں، اللہ سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگ کے آتا ہوں۔ یہ انداز ہونا چاہیے کہ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ؟ نماز پڑھ رہے۔ نماز کیا ہے؟ آپ کی اپنے بندے کی اپنے رب سے گویا ملاقات ہے، یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ اور نماز کے اندر ادب، احترام، اللہ کے حضور آپ کھڑے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں بتایا بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نماز کے اندر چوری کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آدمی رکوع اچھی طرح سے نہیں کرتا، کیا رکوع اچھی طرح سے کرتا ہے تو سجدہ اچھی طرح سے نہیں کرتا۔ فوراً رکوع میں گیا، جلدی جلدی کچھ تسبیح پڑھی، فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا، پھر سجدے میں گیا، پھر سجدے سے ایک سجدے سے اٹھا کے پھر دوسرے سجدے میں چلا گیا، بالکل جیسے کوا ٹھوک مارتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت میں جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مرتبہ پوچھا اے اللہ کے نبی ہم نماز میں ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں، آپ نے کہا یہ شیطان کا نماز کو اچک لینا ہے۔ آپ کی نماز کا جو خشوع و خضوع ہے، آپ کی نماز کا جو اجر و ثواب ہے، جب آپ نماز پڑھ رہے اور ادھر ادھر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو شیطان آپ کی نماز اچک کے لے گیا، اب آپ کے پاس میں کچھ نہیں بچا۔ 2 جگہ ہے جہاں پر نماز کے اندر آدمی کی نگاہیں ہونی چاہیے، پوری نماز کے اندر سجدے کی جگہ پر، اور جب اتحیات کے اندر انسان بیٹھے، تشہد کے اندر بیٹھے، اس وقت میں اس کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ شہادت کی انگلی پہ اس کی نگاہ ہونا چاہیے۔ اور جب تک وہ دعا کرتا رہے، سنت یہ ہے کہ مستقل طور پر اشارہ کرتا رہے، جب دعائیں کرنا بند کر دے اس وقت میں انگلی سے اشارہ کرنا بھی بند کر دے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، ہم سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، یہ سوال ہی غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نماز کا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں، جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ اس طریقے سے ہم کو نماز ادا کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو نماز سکھائی اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ہمیشہ ایسے ہی نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مسلمان کافروں کی قید میں ہیں اللہ ان کو رہائی اور آزادی عطا فرما، مسلمان ملکوں کو آزادی عطا فرما، اللہ کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت، غلبہ اور بلندی عطا فرما، اللہ ہم کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے اللہ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کی اور ہمارے والدین کی سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کو آخرت کے اندر اور دنیا میں کامیابی عطا فرما۔
جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما، جو نکاح کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، قبر کی سختیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو قبر میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی قبر کی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔